نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز علماء اکرام، و مشائخ عظام، اللہ رب العزت نے بہت بڑا کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پھر ایک بار جمع کیا۔ یہ صرف اللہ کے کرم سے ہوا ہے اور اس کی مہربانی سے ہوا اور سب کی تڑپ اور دعاؤں سے ہوا۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ ایسے ہی جڑا رکھے۔ حالات آتے رہتے ہیں، دن بدل بدل کے آتے رہتے ہیں۔ یکم کو چاند بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور 14ویں رات کو پورا دکھتا ہے اور 26 کو پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مایوسی نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں ہمارے پاس، اس میں مایوسی نہیں ہے، خواہ کیسا ہی زمانہ کیوں نہ آ جائے۔ اور اس دین نے بہت سارے زمانے دیکھے ہیں اور بہت سارے حالات دیکھے ہیں۔ حجاج ابن یوسف جیسے بھی گزرے اور ہلاکو اور چنگیز جیسے بھی گزرے اور نہ جانے کتنے کیسے کیسے گزرے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہمیشہ اس کی خود چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ ہمیشہ اس کو بلند رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہے گا۔ ہمارے ہاں کوئی مایوسی نہیں۔ حضرت بالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کو، اس کی بنیاد رکھی 1962 میں۔ 1962 میں اس کی بنیاد رکھی، اور ایک استاد حضرت قاری نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ 5 طلباء تھے صرف، جس وقت میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ یہ چلتے 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 یہاں تک کہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر گیا، اور اللہ کا کرم اور اس کے فضل سے آپ نے اپنی آنکھوں سے دارالعلوم کی سب بہاریں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جو یہاں کی سب بہاریں دیکھ کے گئے ہوئے ہیں، اور اللہ آئندہ بھی آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ جب میں آپ لوگوں کے پاس آیا تھا دیر میں، سوات میں، پشاور میں، مردان میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان قریب انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے مادر علمی کو وہی رونقیں واپس دلائے گا جو ہمارے بڑے چھوڑ کے گئے تھے، اور جس پر ہمارے بڑے چھوڑ کے گئے تھے اللہ نے وہ دن بہت جلد دکھا دیا ہمیں الحمدللہ۔ حضرت بالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سبحان اللہ، ان کی سوچ بڑی عجیب تھی، بہت مردم شناس، علم دوست آدمی تھے۔ ایسے موتی چنے تھے کہ جو اپنے فرائض منصبی کو بخوبی سر انجام دیتے رہے اور اپنے خون پسینے سے اس گلشن کی آبیاری کرتے رہے، آخری دن تک دین عالی کی محنت اور تعلیم و تعلم کی خدمت انجام دیتے ہوئے اپنے پروردگار کو جان سپرد کی، اور یہیں سے ان کے جنازے اٹھے۔ ایسا تسلسل اور ایسی محبت ہمیشہ ساتھ۔ حضرت بالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفیظ القرآن کی خدمت میں حضرت قاری نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمائی تھی، اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ یہاں سے فارغ ہو کے گئے سب کے سامنے ہے کہ حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ کی کیسی محنت تھی اور کیسی کاوش تھی، اور کتنا خوبصورت باغ بنایا تھا انہوں نے۔ اسی طرح درس نظامی کے معاملے میں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ظریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا، اور یہ سارے پھول انہی کے پودے لگائے ہوئے میں سے نکلے ہیں جو اس وقت میں نظر آ رہے ہیں سارے۔ اور اسی طرح سے
حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت مفتی جمال احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے تو افتتاح کا کام ان کے سپرد کیا، اور جتنے پودے انہوں نے لگائے تھے ان کے پھول بھی آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اس وقت میں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تینوں درجات میں، حفظ میں، شعبہ کتب میں، تخصص میں، ہمارے بڑوں نے جتنے پودے لگائے تھے آج اللہ نے وہ گلدستہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اور سب ان کی زیارت کر رہے ہیں اور سب ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ آج وہ بڑے یہاں ہمارے بیچ میں ہوتے، کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کی۔ لیکن میں اللہ سے بہت امید کرتا ہوں کہ ان کی روحیں وہاں ضرور ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ کا کرم ہوا کہ یہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھا، اور الحمدللہ پہلی جب دستار بندی ہوئی تھی اس میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کراچی سے، اور انہوں نے اپنے دست مبارک سے دستار بندی کروائی۔ یہی تسلسل چلتا رہا۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ 62ویں دستار بندی کا موقع ہے۔ یہ 62 سال ہو گئے اس دارالعلوم کی تعلیمی نظام کو چلتے ہوئے کو، اور اس وقت میں 62 سال کا تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے، 62واں، اور اس میں الحمدللہ ایک دستار بندی کا عظیم الشان جلسہ منعقد ہے، اور اپنے اکابرین و مشائخ و اساتذہ کی دعائیں لینے اور مادر علمی کے حقوق کی ادائیگی اور دین عالی کی محنت کا تجدید عہد وفا ہے۔ حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کی شخصیت دعوت، تعلیم و تعلم، تصوف کے میدان میں جامع اور صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت مرجعیت کے ذریعے مرجع خلائق بنایا تھا۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتحاد بین المسالک کے داعی تھے، اور عمل کے ذریعے اپنے اس ادارے کو بھی اس کا مرکز بنایا۔ دارالعلوم میں حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان پر تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ جمع رہتے تھے۔ بہت سارے مواقع ہوتے تھے کہ جب مختلف مکاتب کے، بریلوی حضرات کے، اہل حدیث حضرات کے، دیوبندی حضرات کے، اور اس طرح مختلف مسالک کے لوگ سب الحمدللہ ایک دسترخوان پہ جمع ہوتے تھے، اور آپ کے اہل علم و تبلیغ اکابرین صاحب کے ہمعصر ساتھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر پالم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد لاٹ صاحب زیدہ مجدہم، اور مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان الحق صاحب زیدہ مجدہم، اور مولانا نذر الرحمن صاحب زیدہ مجدہم، تمام اکابرین بزرگ یہاں تشریف لاتے رہے الحمدللہ، سب یہاں سے ہو کے گئے، اور یہاں والے ان سے استفادہ کرتے رہے۔ اسی طرح اہل علم مشائخ میں سے بھی حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب زیدہ مجدہم، اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم، اسی طرح حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا صحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری حنیف جلندری زیدہ مجدہم، اور مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، قاضی حمید اللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اکابرین یہاں تشریف لایا کرتے تھے، اور اسی طرح خوبصورت مجمع جمع ہوتا تھا اور خوبصورت تقریبات ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں سب واپس لٹا دے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں یہاں اعتکاف فرمایا پورے 1 ماہ کا۔ اس میں حضرت کے خلفاء، علماء، مشائخ، مریدین پوری دنیا سے تشریف لائے تھے، جس میں بر صغیر کے تمام اکابرین و مشائخ جمع تھے، لیکن قلت وقت کی وجہ سے یہاں اس کی بہت تفصیل ہے، تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں الحمدللہ اس کی تفصیل موجود ہے، جو اس وقت میں 3 جلدوں میں الحمدللہ چھپ چکی ہوئی ہے، اور اس وقت میں انشاءاللہ موجودہ وقت کے اندر
جو ہمارے فضلاء ہیں ان کو انشاءاللہ ہدیے میں بھی ایک سیٹ دیا جا رہا ہے، تو اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق کیا اس کا، اور اپنی تمام تر مصروفیات تبلیغی اسفار کے باوجود وفاق المدارس کی عاملہ کی رکنیت قبول فرمائی اور اہمیت کے ساتھ وفاق کے اجلاسوں میں شرکت فرماتے تھے۔ 1985 اور 1987 میں وفاق المدارس کی شورا اور عاملہ کے اجلاس کی میزبانی کا شرف دارالعلوم فیصل آباد کے حصے میں آیا، جس میں پورے پاکستان کے محترم حضرات و اکابرین مشائخ نے شرکت فرمائی۔ یہ 1987 میں یہاں اجلاس ہوا تھا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا، الحمدللہ۔ اسی طرح الحمدللہ دارالعلوم فیصل آباد کے زیر اہتمام بہت سارے مکاتب اور مساجد کے علاوہ بنات کے مدرسہ بھی الحمدللہ تقریباً 30 سال سے قائم ہے، جس میں حفظ و ناظرہ اور دور حدیث تک کی تعلیم ہے۔ فارغ تحصیل طالبات آج مختلف اداروں میں تعلیمی تدریسی خدمات انجام دے رہی ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح الحمدللہ شروع سے ہی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور للہیت کی برکت سے دارالعلوم فیصل آباد پورے عالم سے تشنگان علوم نبوت کا مرجع رہا ہے، جس میں سعودی عرب، جنوبی افریقہ، ملیشیا، تھائی لینڈ، فلپائن، مراکش، الجزائر، تیونس، ایران، افغانستان، انگلستان، امریکہ، یہ سب ملک قابل ذکر ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ ان میں سے بیشتر ملکوں میں میرا جانا ہوا، اور بحمدللہ وہاں جا کے ہم نے سب اپنی آنکھوں سے الحمدللہ طلباء کو، یہاں کے ہمارے فضلاء جو تھے ان کے اپنے علمی کارنامے دیکھے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوئی وہاں جا کے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ یہاں سے بنا کے بھیجے ہوئے پودے وہاں جا کے جو ان کی شاخیں بنی ہیں، اور وہاں جو پھول کھلے، ساؤتھ افریقہ میں دیکھا بڑے بڑے مدارس ماشاءاللہ، مولانا محمود نور اللہ مرقدہ، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، سب خوبصورت جامع بنایا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ تھائی لینڈ میں گیا، وہاں ماشاءاللہ اتنے مدارس میں جانا ہوا، سب ہمارے فضلاء تھے۔ ملیشیا میں جانا ہوا، وہاں کتنے فضلاء تھے ہمارے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہاں سے جتنے گئے تقریباً سب نے جا کر کے ماشاءاللہ دینی خدمات میں اپنے آپ کو مشغول کیا، اور وہ سارا کچھ یہاں سے لے کے گئے تھے اس کو وہاں چلا رہے الحمدللہ۔ اور آج دارالعلوم کے فضلاء پوری دنیا کے قرآن حدیث کے مراکز کے قیام کا ذریعہ بنے، اور دین کے تمام شعبے میں دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، خطابت، تصنیف، تالیف، افتاء، سلوک، طریقت، اسلامی مالیاتی اداروں، حلال فوڈز، اعلیٰ تعلیم کے دینی اور عصری اداروں کے کے میدان میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہر زمانے میں یہاں سے جو بھی استفادہ کر کے گئے، آج بہت بڑا مجمع ان سے استفادہ کر رہا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوئیں، اور وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوئیں، لیکن جو بھی کمی ہوئی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ وہ ہماری کم فکری کی وجہ سے ہوا۔ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ آئندہ سال انشاءاللہ اس کو اسی طریقے سے پوری ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تمام شعبوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے حضرت مولانا طیب صاحب بھی فرما کے گئے کہ جو کام آپ کے ذمے ہیں وہ اپنے اپنے ذمے لیجئے، جو عوام کے ذمے ہیں وہ عوام اپنا کام پورا کریں گے۔ تو آپ کے ذمے اس ادارے کے طلباء کی آبادی کہ اس کو کتنی ضرورت ہے، اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، کس شعبے میں کتنے طلباء کی ضرورت ہے وہ پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارا مادر علمی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ تعلیمی سال سے حسب سابق دورہ، تخصص فی الافتاء، تجوید، تحفیظ القرآن کے تمام شعبوں میں انشاءاللہ داخلے کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو بہت خوبصورت اور اچھا انشاءاللہ آباد آپ کا مادر علمی دکھے گا انشاءاللہ۔ آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے بھائی جان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک لمبا عرصہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
وفات کے بعد اس ادارے کو چلایا اور ان کی بہت خدمات ہیں، اور اللہ نے جو ان کو دنیا میں صلہ دیا تھا کہ ان کو اللہ نے 5 بیٹے دیے اور 5 الحمدللہ حافظ ہیں اور عالم ہیں، اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ ان کے تبلیغ میں بھی الحمدللہ اسفار ہوئے، ملکوں میں بھی جانا ہوا ان کا، اور پھر دارالعلوم فیصل آباد کے آپ حضرات میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے زمانے سے سب پڑھ کے گئے ہیں، اور سب نے ان کی وفا، ان کی محبت اور ان کی محنت و کاوشوں کو سب نے دیکھا۔ پیران سالی، بڑھاپا تو ہر آدمی کو بٹھا دیتا ہے اور مجبور کر دیتا ہے۔ بہرحال اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ کاش اگر وہ ہوتے اور اپنی ان محنتوں کو دیکھتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ ان کی قبر میں ان کی روح کو ٹھنڈا کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے محسنین کے احسانات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج چل گیا کہ احسانات تو 90 تھے، 98 تھے، اور صرف 2 غلطیوں کی بنیاد پر 98 احسانات کو فراموش کر جاتے ہیں ہم۔ تو یہ نامناسب چیز ہے۔ اپنے محسنین کا ہمیشہ اہتمام سے ان کے لیے دعا کرنا اور اللہ سے ان کے بدلے کی دعا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہے ہیں ہم لوگ، اور ان کی کاوشوں اور محنتوں کو، اور پھر خاص طور پہ فرمایا کہ جب تمہارے لوگ دنیا سے چلے جائیں تو ہمیشہ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو اور ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کرو۔ ہمارے ذمے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ان کو وہاں کی راحت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام منتظمین مدرسہ کی طرف سے آپ حضرات کی تشریف آوری اور اکابرین کی، مشائخ کی، سب کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر حقیقت پوچھیں، میں سچ کہتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کے سامنے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئی کہ اتنے معزز مہمان میرے پاس آئے ہوں اور میں ان کے سامنے اونچا بیٹھا ہوا ہوں۔ میں اللہ سے تمنا کی کاش میرے پاس پلکیں اتنی لمبی ہوتی تو میں آپ کو اپنی پلکوں پہ بٹھاتا ہوں۔ میں کیسے آپ کا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے مادری علمی سے کیسی محبت دکھائی اور کس محبت سے یہاں تشریف لائے، اور اس والانہ محبت کا صلہ اللہ آپ کو دیں گے اپنے خزانے سے انشاءاللہ۔ کہ آپ لوگوں کی اس محبت کو دیکھ کے نہ جانے آج کتنی آنکھیں روئی ہیں۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آج کتنی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں۔ میرے مشفق اساتذہ، میرے مربی، میرے بڑے، ان کے آج آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے، اور جو کچھ منظر میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کی تشریف آوری اور آپ کا یہ خوبصورت غنچہ اور خوبصورت گلدستہ دیکھ کے نہ جانے کتنی یادیں تازہ ہوئی ہیں آج، اور کتنے خوبصورت مناظر کن کن یادوں میں، کن کن آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو اپنے خزانہ غائب سے بہت بڑا بدلہ نصیب فرمائے۔ اور یہاں ہمارے جتنے تاجر حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور محسنین تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ انہوں نے ہمارے ادارے کے ساتھ محبت کی اور مدرسے کے چاند لگنے میں اور اس کے آگے بڑھنے میں اور اس کی ہر ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے قربانیاں دیں۔ سچ ہے
کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہمارا لقمہ جو ہمارے منہ میں جاتا ہے اس کے پیچھے ہمارے محسنین کی کتنی قربانیاں ہیں اور کتنی قربانیوں سے وہ ایک لقمہ ہمارے لیے جمع کر کے لاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ نقل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ ملتان والے جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے تو حضرات نے فرمایا کہ بھئی ہمارے پاس پڑھنے کی گنجائش تو ہے، نہ کھانا ہے نہ سکن ہے، اپنی رہائش کا انتظام کر لو، کھانے کا انتظام کر لو، تو آجو پڑھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ فرمانے لگے کہ قریب مسجد میں گیا، محلے میں ایک مسجد تھی، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر اجازت ہو تو میں روزانہ صفائی کر دیا کروں گا، مجھے رہنے کی اجازت دے دو رات بھر۔ مؤذن مان گئے کہ ہاں بہت اچھا، اگر صفائی کر دیا کرو روز تو آ جاؤ یہاں رہ لیا کرو۔ کہ اللہ نے کرم کیا، رہائش کا انتظام تو ہو گیا۔ کچھ روز گزر گئے لیکن کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا اور بھوک کی شدت تھی، دقت ہونے لگی۔ کہ ایک دن تو میں بہت ہی افسردہ ہو کے باہر آ کے بیٹھا تھا کہ میرے سامنے سے ایک بڑھیا گزری تو کہنے لگی بیٹا تم دیندار گھرانے کے لگ رہے ہو، افسردہ بیٹھے دکھ رہے ہو۔ میں نے کہا نہیں اماں کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کہ نہیں سچ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ میں نے کہا نہیں اماں کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی بیٹھا ہو۔ کہ بیٹا کچھ بتاؤ نا، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ کہ اماں آپ میری کیا مدد کرو گی؟ کہ نہیں بیٹے ہو سکتا ہے میں شاید تمہاری مدد کر سکوں۔ کہ اماں میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، دین پڑھنے آیا تھا مدرسے میں، ملتان سے آیا ہوں۔ اس وقت تقسیم نہیں ہوئی تھی پاک و ہند، تو کہا میں پڑھنے آیا ہوں، مدرسے والوں نے کہا پڑھنے کی تو اجازت ہے لیکن نہ رہائش ہے اور نہ کھانا ہے، رہائش فلاں مسجد والے مؤذن نے دے دی ہے اور کھانے کا انتظام ابھی تک نہیں ہو رہا، سوچ رہا ہوں کہ واپس چلا جاؤں۔ دارالعلوم دیوبند کا طالب علم۔ اماں کہنے لگی نہ بیٹا تم واپس نہ جانا، بہت اچھے لگے ہو مجھے، بڑی قربانی سے بڑی دور سے آئے ہو، ملتان سے سفر کر کے آئے ہو، واپس نہ جانا، میں تمہاری مدد کروں گی انشاءاللہ۔ کہ کیا مدد کرو گی؟ کہ بیٹا میں بیوہ ہوں اور میری اولاد نہیں ہے، خامن بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، میں اس گھر میں رہتی ہوں، چھوٹا گھر ہے سامنے میرا، اور یہ سامنے جو بڑا گھر ہے اس میں برتن دھوتی ہوں، صفائی کرتی ہوں روزانہ، تو یہ گھر والے مجھے 2 روٹیاں دیتے ہیں، بیٹا ایک تم کھا لیا کرنا، ایک میں کھا لیا کروں گی، دونوں کی گزر بسر ہو جائے گی۔ کہ سبحان اللہ، سال بھر، 1 سال پورا میں روزانہ مدرسے سے باہر نکلتا تھا تو اماں پہلے سے کھڑی ہوتی تھی دروازے پہ، اور جیسے میں سامنے آتا تو اپنا پلو کھولتی اور جلدی سے روٹی نکال کے کہ یہ لے میرا بچہ یہ تیری روٹی۔ کا پورے سال میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ میں باہر آیا ہوں اور اماں نہ آئی ہو، مجھے اماں کا انتظار کرنا پڑا ہو۔ کا روزانہ مجھے ایک روٹی دے دیتی، میں کھا لیتا اور پانی سے گزارا کر لیتا، روٹی پانی چلتی رہی۔ 1 سال گزر گیا، اگلے سال میں دارالعلوم میں میرا الحمدللہ پورا داخلہ ہو گیا، تعلیم کا بھی، سکن کا بھی اور کھانے کا بھی، سب چیزیں ہو گئیں۔ کب میں نے اماں کا بہت شکریہ ادا کیا، ان کو بہت جزاک اللہ خیر کہا۔ خیر ہم الگ ہو گئے، ہم پڑھتے رہے اپنے مشغولی میں، پڑھا کے فارغ ہو گیا، پھر کئی سالوں پڑھاتا رہا۔ کہ اللہ کی شان بہت سالوں بعد مجھے حج پہ جانا ہوا، جو کہ اللہ کی شان حج پہ جب میں گیا سبحان اللہ، کہ وہاں مدینہ منورہ میں مجھے رات خواب میں زیارت ہوئی، میں کیا دیکھ رہا ہوں ایک بڑے خوبصورت محل ہے، بہت خوبصورت محل ہے، اور جیسے میں اس میں داخل ہوتا ہوں تو اندر ایک بڑا ہی خوبصورت تخت بنا ہوا ہے، مرصع ہے، اس پہ وہ اماں بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں اور سونے کے ہار، اور بہت لدی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی خوشحال اور مسکراتی بیٹھی ہے۔ میں جاتی سوال کیا اماں آپ یہاں، یہ اتنی نعمتیں کہاں سے کیسے؟ تو فوراً فرمانے لگی بیٹا یہ اس ایک روٹی کے صلے میں ملا ہے۔ جب میں آئی تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس کا حساب، تو اللہ نے فرمایا اس نے میرے مہمان کا اکرام کیا تھا، مجھے حیا آتی ہے اس کا حساب لیتے ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، میرے محسنوں اور میرے ادارے کے محسنوں،
آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا یہ پیسہ اور آپ کی یہ محنت اور آپ کی یہ محبت کل قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسے ٹھنڈا کریں گی، اور آپ کے لیے اللہ کے ہاں کیا کیا مقام ہوں گے، اور آپ اللہ کے ہاں کتنے بڑے درجے پہ ہوں گے، اس وقت میں کیسی راحتوں میں ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ اس واسطے آتی کل ذی حق حقا، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کرے اور اس کو دے، یہی اصل ہے۔ وہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اور آپ حضرات سے میں ایک چھوٹی سی گزارش اور کروں گا کہ یہ آپ کا مادر علمی ہے، میرا مادر علمی ہے۔ میں سن 74 میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ کا کرم ہے کہ 2000 تک پڑھا بھی، اور پھر کئی سال یہاں پڑھایا بھی، جس میں بہت سارے میرے ساتھ ابتدا میں چلنے والے اور مجھ سے چھوٹا چھوٹا پڑھنے والے، اس وقت میں اللہ نے ان کو مجھ سے بہت بڑا کر دیا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اور بڑا کر دے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ یہ ہم سب کا مادر علمی ہے۔ اور ایک ماں 8 بچے بھی پالتی ہے، 10 بچے بھی پالتی ہے، 12 بچے بھی پالتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ لیکن جب اماں بوڑھی ہو جائے تو کیوں بھائی 12 بچوں کا حق ہے کہ ماں کی خدمت کریں؟ حق تو یہ ہے کہ کوئی اس کے پاؤں دبا رہا ہو، کوئی اس کی دوا دارو کر رہا ہو، کوئی اس کی مرہم پٹی کر رہا ہو، کوئی اس کو دوپٹہ اڑوا رہا ہو، کوئی اس کو کپڑا پہناوے، کوئی اس کی روٹی کھلاوے، کوئی اس کو پانی پلائے، کوئی اس کا سر دبائے، کوئی اس کو سرما لگائے، کہ یہ میری ماں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک وہ ماں ہے جس نے ہمیں جنا تھا، اور ایک وہ ماں ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ جنی ماں کا اپنا حق ہے، اور انسان بنانے کی ماں کا حق اپنا ہے۔ تو دونوں ماؤں کا حق ہمارے ذمے ہے کہ دونوں ماؤں کے حقوق کو سامنے رکھ کے چلیں ہم لوگ، کہ جیسے اس ماں کا حق ہے جس نے ہمیں جنا، اسی طرح اس ماں کا بھی حق ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور اس عظیم مرتبے پر پہنچایا ہے۔ اس واسطے جو ہے جو چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، آپ حضرات سب تشریف لائے، میری بہت کوشش تھی اور میرے ساتھیوں کی کوشش تھی کہ آپ حضرات کی تشریف آوری سے پہلے ہم سب چیزوں کو چھپا دیں، اور اماں کی ہر عیب کو چھپا دیں، اور اس کے ہر مرہم پٹی کو پٹیاں لگا کے اس کے زخموں کو بھی چھپا دیں، لیکن ہم نہ پہنچ پائے۔ آپ پہلے پہنچ گئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارے منظر دیکھ لیے، تو سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور جب دیکھ لے کوئی تو پھر نہ کرے تو پھر تو مناسب نہیں لگ رہا۔ دیکھنے کے بعد لا علمی میں تو جو ہو گیا سو ہو گیا، دیکھنے کے بعد جو حق ہے وہ ادا کرنا ہم سب کے ذمے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ کو یہ بھی خوشخبری دوں کہ بحمد اللہ وعونی وکرمی کہ ہم نے دارالعلوم فیصل آباد کے اندر شورا بنائی ہے، جس میں الحمدللہ 14 افراد موجود ہیں، جس میں میرے دونوں بھائی حافظ یوسف ثانی صاحب بھی ہیں، یوسف رابع بھی ہیں، جس میں میرے بھتیجے حضرت مولانا یوسف اول صاحب نور اللہ مرقدہ کے 5 بیٹے بھی اس میں شامل ہیں، حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم بھی ہمارے بڑے ہیں، وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہیں، اور حضرت مولانا انوار الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سے مولانا فرقان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی۔ بحمداللہ ہم نے شورا بنا دی، اور شورا حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی ترتیب پہ بنائی ہم نے مدرسے کو اب اس رخ پہ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ مدرسہ اس رخ پہ چل پڑا ہے، اور ہمیشہ اس پر چلے گا انشاءاللہ، کہ ہماری پوری شورا دنیا سے چلی جاوے، مدرسے میں کبھی بھی نقص نہیں آئے گا انشاءاللہ۔
کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کام کی ترویج کی تھی اور جس کام کو شروع کیا تھا، اس میں صف اول میں جتنے حضرات تھے سارے، سب اکابرین بڑے، سب چلے گئے دنیا سے، دعوت کا کام روا دواں ہے۔ دوسری صف کے بہت سارے حضرات دنیا سے چلے گئے، کام اپنے نہج پہ ہے، اپنی ترتیب پہ ہے۔ تیسری صف کے بہت سارے لوگ چلے گئے، اللہ کا کرم ہے، کام اپنے کام پہ، اپنے نہج پہ ہے، اپنی ترتیب پہ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ اب کے دارالعلوم بھی ہمیشہ کے لیے اللہ اس کو قائم کر دے گا انشاءاللہ۔ ہم رہیں نہ رہیں، دارالعلوم رہے گا انشاءاللہ، اور یہ اللہ، یہ آپ کے مادر علمی ہمیشہ اللہ اس کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر کسی قسم انشاءاللہ تمام شعبوں کا میں نے ذکر کیا، معاف کیجئے گا، کہ انشاءاللہ تخصص، دورہ حدیث، درس نظامی کامل، اور انشاءاللہ شعبہ تجوید، شعبہ حفظ و ناظرہ، تمام شعبے انشاءاللہ شوال سے تمام شعبوں کے لیے داخلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اکابرین اساتذہ سے الحمدللہ ہمارے روابط ہیں، اس وقت میں رابطے ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک والے اساتذہ بھی اللہ ہمیں مہیا کر دے گا انشاءاللہ، جو آپ کے مادر علمی کو بھی زندہ کریں گے، اور آپ جب آئیں گے دوبارہ تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی ان کو دیکھ کے انشاءاللہ۔ تو سب انشاءاللہ ہوگا۔ باقی بھائی، میری مجلس شورا اور میری طرف سے میں آپ کا پھر تہہ دل سے سب کا مشکور ہوں۔ معاف کیجئے گا کسی قسم کی ہم سے بے اکرامی آپ کی ہو گئی ہو۔ کوشش تو ہم نے بہت کی کہ کسی کی بھی بے اکرامی نہ ہونے پائے، پھر بھی کوئی بے اکرامی ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے جانے سے پہلے معاف کر دیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔